ناظرین، آج ہم مولانا واصل صاحب الحسینی اور مولانا عباس صاحب، ان کا میں پہلے تعارف کراتا ہوں کہ جو میرے برابر میں بیٹھے ہیں مولانا واصل صاحب الحسینی، یہ کنوینر ہے جمعیت یوتھ کلب ضلع شاملی محتم مدرسہ زاہدیہ بھورا سے، اور مولانا جو عباس ہیں یہ مولانا عباس کرانوی ہے۔ انہوں نے کئی اخباروں میں کام کر چکے ہیں اور اس وقت قلم گیری دھماکے میں رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ تو مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا، پہلا سوال میرا آپ سے ہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ دور حاضر میں اہل علم کو کس طرح کام کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دور حاضر میں جو ہمارا علماء کا طبقہ ہے، انہیں ماحول اور معاشرے میں عوام کے ساتھ ربط اور ضبط کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جو ہمارا خاص طبقہ ہے علماء کا، وہ اگر عوام کے پاس جاتے ہیں تو محض چندے کے لیے جاتے ہیں، اور چندہ وصول کرنے کے بعد پھر ان سے کوئی رابطہ نہیں رہتا، جس کی وجہ سے آج عوام جو ہے وہ علماء سے آہستہ آہستہ دور ہوتی جا رہی ہے۔ اور جب عوام کا اور علماء کا ربط ہوگا، چندے کے علاوہ بھی ان کی خبر گیری کرنا اور ماحول اور معاشرے میں کس کو کیا تکلیف ہے، پریشانی ہے، جب ہمارے علماء اس کا خیال رکھیں گے تو پھر عوام بھی علماء سے جڑ کر رہے گی، اور جب عوام کا اور علماء کا جوڑ رہے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر انشاءاللہ یہ کامیابی کی طرف اور منزل کی طرف ایک قدم ہوگا۔ مولانا آپ نے کہا ہے کہ علماء کو جو ہے عوام سے ربط و تعلق رکھنا چاہیے، اس کا کیا طریقہ اپنانا چاہیے؟ اس تھوڑی وضاحت کیجیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہم عوام کے پاس جاتے ہیں چندہ وصول کے لیے، تو ایسے ہی وقتاً فوقتاً ان حضرات کی مزاج پرسی کے لیے، خیریت معلوم کرنے کے لیے ان کے پاس جایا جائے۔ ایسے ہی شادی بیاہ کے موقع پر جب عوام کے یہاں شادی بیاہ کی رسمیں ہوں تو ایسے موقع پر جا کر ان کو سمجھایا جائے۔ اس لیے آج ہمارے علماء ایسے موقعوں پر وہاں جانے سے گریز کرتے ہیں، نہیں پہنچ پاتے، تو اس کی وجہ سے ماحول اور معاشرے میں طرح طرح کی رسمیں پنپ رہی ہے، اور جو ہے رسمیں بڑھ رہی ہے، ناچ گانا عام ہوتا جا رہا ہے۔ جب یہ علماء ان کے پاس جائیں گے، سمجھائیں گے، تو حتی الامکان جو ہے عوام اس سے دور رہنے کی کوشش کرے گی۔ ماشاءاللہ، آپ نے جواب۔ تو مولانا عباس صاحب، آپ سے میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک صحافی کو، ایک پترکار کو، ایک نیوز اینکر کو کس طبقے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے؟ جیسے آپ پترکاری میں کام کر رہے ہیں، ایک ایڈیٹر ہیں، اور اس بارے میں آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ کس طبقے کے ساتھ پترکار کو، نیوز اینکر کو کھڑا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، جہاں تک صحافی کا تعلق ہے تو سماج میں دو طبقے ہوتے ہیں، ایک ظالم ہوتا ہے، ایک مظلوم ہوتا ہے، اور صحافی اور وکیل ان دونوں کا تقریباً ایک ہی کام ہوتا ہے، انصاف دلانا۔ تو صحافی کو ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، خبریں صاف دکھانی چاہیے، ایسا نہیں کہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو کر کے ظالم کی طرف سے جو بات کہی جا رہی ہے وہ نہ دکھائی جائے۔ ظالم کا پکش بھی دکھانا چاہیے، لیکن ہمیشہ مظلوم کی حمایت میں کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر ایک صحافی مظلوم کی حمایت میں کھڑا ہوگا تبھی مظلوم کو انصاف مل سکتا ہے۔ مولانا، آپ نے جو جواب دیا ہے کہ صحافی کا جو اور وکیل کا کچھ آپس میں کچھ ربط و تعلق ہے، جیسے ان کے کام دیکھے جاتے ہیں، تو آج کے حالات میں اگر آپ دیکھیں کہ جیسے کسی طبقے کو، ایک فرقے کو دوسرے فرقے پر ایک تشدد کا معاملہ جو سامنے آیا، جیسے تبلیغی جماعت کے معاملے کو اگر آپ لیں گے تو تبلیغی جماعت پر آج تقریباً 18 تاریخ ہے یا 19 تاریخ ہے، آج سپریم کورٹ نے بھی بڑی سختی سے جو ہے حکومت کو جو ہے اس کو کچھ للکارا ہے، اور اسی طریقے سے آپ بہار میں دیکھیے گلناز جیسی
ایک بچی ہے اس پر کوئی رپورٹنگ ایسی اچھی خاصی نہیں کی جا رہی ہے، یعنی کارروائی نہیں ہو رہی ہے، اس میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، جنگ آزادی کے بعد، ہندوستان کی آزادی کے بعد ہندوستان میں بہت کام ہوئے. ہمارے علماء نے بہت کام کیے، تنظیمی شکل میں بھی، مدارس کی شکل میں، اور بہت سارے کام ہوئے. لیکن ایک بہت بڑا کام ہم سے نہیں ہو سکا کہ ہم نے کوئی اپنا ٹی وی چینل نہیں کھڑا کیا، ہم نے کوئی اپنا اخبار نہیں نکالا. جو نکلے وہ بھی ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ جو دوسروں کی کٹ پتلی ہے. اگر آج ہمارا کوئی اپنا اخبار ہوتا، اپنا ٹی وی چینل ہوتا، تو یہ تصویر شاید ہمیں دیکھنے کو نہ ملتی جو آج ہمیں دکھائی جا رہی ہے. معاملہ ہوتا کچھ ہے، دکھایا کچھ ہو جاتا ہے. اس لیے کہ سارے ٹی وی چینل، اکثر و بیشتر جو بڑے ٹی وی چینل ہیں، جن کو بڑا کہا جاتا ہے، جو نمبر 1 نمبر 2 جنہیں ہم نے اور آپ نے مل کے بنا رکھا ہے، وہ سب دوسروں کے قبضے میں ہیں، یہودیوں کے قبضے میں ہیں، اور ان لوگوں کے قبضے میں جو حکومت کی کٹ پتلی ہیں. سوشل میڈیا کے تعلق سے چند ایک باتیں منظر عام پر آ جاتی ہیں جن کی وجہ سے کچھ لوگوں کو انصاف مل جاتا ہے. اس وقت مسلم معاشرے کو بہت سخت ضرورت ہے اپنے ٹی وی چینل کھڑا کرنے کی، اپنے اخبار نکالنے کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی بہت سخت ضرورت ہے. اگر ہم نے یہ کام کر لیا، اپنے پلیٹ فارم کو ایسا مضبوط چینل کھڑا کر لیا، تو امید ہے کہ آنے والے وقت میں ہمارے سماج کی تصویر بدل سکتی ہے. مولانا، جو آپ نے کہا ہے کہ مسلم، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انصاف تو جو نام دیا گیا ہے وہ ہر فرقے کے اوپر اس کا اکثر یعنی اکثریت ثابت ہوتی ہے. مظلوم ہر کسی فرقے سے بھی ہو سکتا ہے، مسلم ہو یا ہمارا ہندو بھائی ہو. رہی بات جو آپ نے سوال کیا ہے کہ مسلم کی ہونی چاہیے، اس میں میرا خیال ہے کہ سبھی کے لیے کوئی بھی چینل ہو جو ہے، اس میں کیا رائے ہے؟ کیا سب کے لیے چینل کا کچھ وضاحت کیجیے اس میں. نہیں، اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ہندوستان میں جتنی بڑی برادریاں ہیں ان میں سے اکثر کے اپنے چینل موجود ہیں. اس لیے میں نے مسلم سماج پکارا ہے. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اگر ہمیں کوئی تکلیف ہو، میرے ہاتھ میں درد ہو، تو میں ڈاکٹر کے پاس اپنا ہاتھ کا درد چلانے کے لیے جاؤں گا، میرے ہاتھ میں درد ہے، میرے ہاتھ میں درد ہے. جسم تو میرا پورا ہے لیکن میں اپنے ہاتھ کے درد کا وہاں احساس جتا رہا ہوں. تو مظلوم زیادہ تر جو ہے نا وہ مسلم ہیں. دلتوں کے ساتھ دلت بھی مظلوم ہیں لیکن مسلمان زیادہ مظلوم ہیں. دلتوں کے بھی چینل ہیں اور ان کی آواز اٹھانے والے لوگ موجود ہیں. مسلمانوں کی آوازوں کو زیادہ دبایا جا رہا ہے اور ان کی آواز اٹھانے والے اس وقت کم ہیں. جو ہیں وہ بھی دبے ہوئے ہیں. تو اس لیے میں نے مسلم سماج کے تعلق سے بات کی ہے. بہت اچھا آپ نے وضاحت کی. مولانا، آپ جمعیت یوتھ کلب کے کنوینر ہے، تو اسی حساب سلسلے میں کچھ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج نیٹ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو اکثر واٹس ایپ وغیرہ پر لوگ علماء کو یہ کہتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ علماء کو امامت وغیرہ مدارس چھوڑ کر تجارت کر لینی چاہیے. اس میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہاں تک یہ سوال لوگوں کے درست ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک واٹس ایپ اور فیس بک کا تعلق ہے تو ہمارے بہت سارے ساتھی، میں ان کو فیس بک اور واٹس ایپ مجاہدین کہوں گا. وہ مجاہدین فیس بک واٹس ایپ ہے کہ جو صرف جو ہے اپنے کمروں میں بیٹھ کر کے موبائل میں انگلی گھماتے رہتے ہیں. اس لیے سوشل میڈیا پر یا واٹس ایپ کے ذریعے سے اس طرح کی خبریں چلانا، پھیلانا اور اس طرح کے مشورے دینا، یہ ان کی اپنی ویکتیگت رائے ہوگی. لیکن امامت جو ہے یہ ایک بہت بڑا کام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں امامت سے زیادہ بڑا کوئی کام نہیں ہے. دوسرے لوگوں کی نماز صحیح کرانا یہ بہت بڑا کام ہے. لیکن امامت کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے ائمہ حضرات اپنا کچھ اور روزگار بھی شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمارے ائمہ حضرات اور زیادہ مضبوط ہوں گے. اس لیے کہ جب امامت کے ساتھ ساتھ وہ کاروبار کریں گے، بزنس کی طرف چلیں گے، تو اس سے امامت میں کوئی نقص نہیں آئے گا. بہت سارے ہمارے مقتدی حضرات بھی ائمہ حضرات کو حقیر کی نظر سے، جو ہے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو اس کا سبب بھی یہی ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ امام لوگ ہمارے غلام ہیں اور جو ہے جب تک ہم لوگ ان کو رکھیں گے تو ان کو روزی ملتی رہے گی. اس لیے اس طرح کا تصور بھی ان لوگوں کے دلوں سے ختم ہوگا اگر ہمارے ائمہ حضرات امامت کے ساتھ ساتھ کاروبار شروع کریں. اور اس میں کوئی قواعد بھی نہیں ہے. لیکن صرف واٹس ایپ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے اس طرح کے مشورے دے دینا یہ ناکافی ہے.
بلکہ میں تو یہ کہوں گا آپ کے چینل کے مادھیم سے، آپ کے چینل کے ذریعے سے میری یہ بات لوگوں تک پہنچے کہ ہمارے ائمہ حضرات کا بھی ایک سنگٹھن ہونا چاہیے۔ اب جیسے لاک ڈاؤن میں ہمارا جو خاص طور سے طبقہ رہا ہے ائمہ حضرات کا، مدرسین حضرات کا، مدرسے والوں کا، تو یہ بہت متاثر ہوا ہے۔ تو اگر ہمارے ائمہ حضرات کا یا ان کا کوئی سنگٹھن ہوتا تو برے وقت میں ضرور ان کا وہ خیال رکھتا۔ تو اس لیے جب سنگٹھن ہوگا، سنگٹھن کے ساتھ انشاءاللہ یہ کام شروع کیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ائمہ حضرات اور زیادہ مضبوط ہوں گے۔ مولانا آپ نے اس میں کچھ بات ایسی کہی ہے کہ مدارس میں جو ہے امامت جو حضرات کر رہے ہیں ان کو بزنس میں بھی تجارت بھی کر لینی چاہیے ساتھ ساتھ۔ اس میں آپ کیا کہیں گے؟ جیسے مسجد کے جو ذمہ دار ہیں وہ مساجد کے، وہ اکثر لوگ ان پڑھ ہیں، جسے ایک لفظ بولا جائے جاہل قسم کے لوگ بولتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں تحریر میں، وہ لوگ اس میں رکاوٹ کچھ پیش کرتے ہیں، تو اس میں کیا کہیں گے آپ ان مسجد کے ذمہ داران کو؟ بہت ساری جگہوں پر مسجدوں میں باقاعدہ کمیٹیاں ہیں اور ان کمیٹیوں میں بہت سارے ہمارے ان پڑھ لوگ ہیں، اور ان کی جو سوچ ہے وہ بہت چھوٹی سوچ ہوتی ہے، جو اپنے امام کو قید کرنا چاہتے ہیں۔ جبکہ جہاں اس طرح کی کمیٹیاں ہیں، جہاں اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو امام پر دباؤ بناتے ہیں، شرطیں لگاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے نااہلوں کو کسی کمیٹی کا صدر یا ممبر نہیں بنانا چاہیے۔ صدر اور ممبر بننے کا مطلب حاکمانہ رویہ اماموں پر چلانا یہ نہیں ہے، بلکہ اپنے اماموں کے ساتھ ان کا رویہ اچھا ہونا چاہیے۔ اور ہم اس بارے میں ہمارے علماء کو سوچنا چاہیے کہ جہاں جہاں اس طرح کی کمیٹیاں ہیں ان کمیٹیوں کا بھرپور خیال رکھا جائے۔ آج بہت سارے ہمارے ائمہ حضرات ان نااہلوں کی وجہ سے، کم پڑھے لکھے لوگوں کی وجہ سے کہ وہ اپنی کمیٹیوں کے ذریعے سے اماموں کو جو ہے دباؤ بناتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ہمارے ائمہ حضرات اس دنیا سے چل بسے ہیں۔ اس لیے اس کی طرف بھی ہمارے علماء نے توجہ دینی چاہیے، خاص طور سے جو ہماری ملی تنظیمیں ہیں، وہ ملی تنظیمیں بھی اس بارے میں سوچے کہ وہ اپنے ائمہ حضرات کا اور مدرسین حضرات کا خیال رکھیں اور برے وقت میں ان کی مدد کرے، ان کی نصرت کرے۔ مولانا آپ نے اس میں ایک سوال اور میرا جوڑ دیا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ آپ نے جو کہا ہے تنظیمیں مسلمانوں کی، اس میں کچھ تنظیمیں بہت چڑھ کر سامنے آ رہی ہے، جیسے جمعیت علماء ہے اور ایک پاپولر فرنٹ آف انڈیا ہے، اسی طریقے سے امام کونسل ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ ہے۔ کیا انہوں نے لاک ڈاؤن میں علماء کا جو ہمارا اکثر جو لاک ڈاؤن کا اثر پڑا ہے علماء پر زیادہ پڑا ہے، اس میں ان تنظیموں نے علماء اور اماموں کے لیے کیا خدمت انجام دی ہے یا نہیں دی ہے؟ اگر نہیں دی ہے تو کیوں نہیں دی ہے؟ لاک ڈاؤن میں جتنے بھی ہماری ملی تنظیمیں ہیں، چاہے وہ ہمارا مشترکہ پلیٹ فارم مسلم پرسنل لا بورڈ ہو، جمعیت علماء ہند ہو، یا ہماری ملی کونسل ہو، پاپولر فرنٹ آف انڈیا ہو، یا امامس کونسل ہو، جتنی بھی تنظیمیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس لاک ڈاؤن میں کسی بھی ملی تنظیموں نے مدارس کے جو مدرسین حضرات ہیں اور مسجدوں کے جو ائمہ حضرات ہیں ان کے بارے میں نہیں سوچا ہے، اور لاک ڈاؤن میں سب سے زیادہ متاثر یہی طبقہ ہوا ہے۔ اس لیے جہاں ہماری ملی تنظیمیں، خاص طور سے جمعیت علماء ہند، جہاں کہیں فساد ہو، سیلاب آئے، جو ہے وہ الحمدللہ رفائی کام کرتی ہے، لوگوں کی مدد کرتی ہے، مساجد کی باز آباد کاری اور لوگوں کو جو ہے فائدہ پہنچانے کا کام کرتی ہے۔ لیکن لاک ڈاؤن میں جو ہمارے ائمہ حضرات پر یہ ظلم و زیادتی ہوئی ہے، بہت ساری اس طرح کی خبریں ہیں کہ ہمارے بہت سارے امام لوگ جو ہے بیچارے دنیا سے چل بسے، اور اب بھی بظاہر ہمارے ائمہ حضرات وہ ہیں جو اچھے کپڑوں میں نظر آتے ہیں، لیکن اندرونی اگر حالت کا ان کا جائزہ لیا جائے تو بیچارے بہت تنگ دستی کے شکار ہے۔ اس لیے ملی تنظیموں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ اگر ملی تنظیمیں خود مدد نہیں کر سکتی تو کم سے کم جو ہے جو ان کے نیچے کام کرنے والے ہیں، ان کے عہدیداران ہیں، جنرل سیکریٹری ہے، صدور ہے، ان حضرات کو وہ ترغیب دے کہ وہ اپنے اپنے علاقے میں ائمہ حضرات کا اور مدرسین کا خیال رکھیں، لوگوں کا ذہن بنائیں تاکہ لوگ اپنے اماموں کی مدد کریں۔ بہت اچھا سوال آپ نے جواب دیا ہے۔ مولانا عباس صاحب، آپ کی اسی واٹس ایپ اور نیٹ کے سلسلے میں کچھ تحریر واٹس ایپ پر بڑے چرچا میں ہے، جیسے قاری وسیم علیہ الرحمہ جو گنگیرو میں ان ایک حادثے کا شکار ہوئے ہیں، حادثہ کہہ لیجیے، انہوں نے جو بھی کام کیا ہے اس کو سامنے تو نہیں بتایا جائے گا،
جس کے اوپر یہ سوالات ہو رہے ہیں کہ اماموں کو نہیں دیکھا جا رہا ہے، تو اس تحریر کے بارے میں جب آپ کی تحریر میرے سامنے آئی ہے تو اس میں مجھے بھی کچھ لگا ہے کہ کس شخص نے یہ تحریر لکھی ہے، تو آپ سے مجھے ملاقات کرنے کا شوق ہوا، تو آج آپ سے ملاقات ہوئی، تو اس تحریر کے بارے میں تھوڑی وضاحت کیجیے، اور اس تحریر میں آپ نے کیا بات کہی تھی، جو پوائنٹ کی بات تھی مختصر۔ جس تحریر کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تحریر میں نے گزشتہ پرسوں میں نے وہ تحریر لکھی تھی، اور عنوان اس پہ یہ لکھا تھا کہ نام نہاد غمخوار TRP کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں، یعنی شہرت کے لیے۔ اور وہ اس کا پس منظر یہ تھا کہ قاری وسیم علیہ الرحمہ موت چاہے ان کی کسی بھی شکل میں ہوئی ہے، بہرحال وہ دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کے انتقال کے بعد لوگ جوک در جوک وہاں جانے لگے، وفد در وفد وہاں جانے لگے، اور اپنے اپنے طریقے سے تعاون بھی کیا۔ الحمدللہ ایک بڑا تعاون ہمارے جمعیت علماء ضلع شاملی کے احباب وہاں پہنچے، اور ہمارے مغربی اتر پردیش کے صدر حضرت مولانا محمد عاقل صاحب پہنچے، اور ایک دکان کے عطیے کی شکل میں حضرت مولانا نے اعلان کیا کہ جو ورثاء ہیں، یعنی اس کے تقریباً 5 یا 6 بچے ہیں اور ان کی اہلیہ ہے، تو ان کے لیے ایک پرچون کی دکان ہم وہاں کرا دیں گے۔ حضرت مولانا عاقل صاحب نے اعلان کیا، بہت اچھا اعلان ہے، اس سے ان کا مستقبل امید ہے کہ سنور جائے گا۔ تو قاری وسیم کے انتقال کے بعد بہت سارے لوگ وہاں گئے، لیکن وہاں کچھ لوگ ایسے بھی گئے جنہوں نے یہ کہا کہ قاری وسیم ہمارے بچپن کے دوست تھے، اور بچپن کا دوست ہوتے ہوئے ہمیں ان کی مفلسی کا علم نہیں ہو سکا، ان کی غربت کا علم نہیں ہو، یہ کیسے ممکن نہیں ہے ایسا ہو جائے کہ میں آپ کو اپنا دوست بھی کہوں اور پھر ایک طرف یہ بھی کہوں کہ مجھے آپ کے احوال کا علم نہیں، تو یہ بات سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ تو ہم نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں دوسرے کے احساسات سمجھنے سے۔ اور دوسری چیز یہ تھی اس میں جو اہم تھی کہ ایک وفد وہاں پہنچا، اور وہ وفد وہاں پہنچ کر کے گھر سے قبرستان گیا فاتحہ خوانی کے لیے۔ قبر پر کھڑے ہو کر کے ایک لمبی ویڈیوگرافی کرائی گئی، 4.5 منٹ کی ہے۔ فاتحہ خوانی میں اتنا وقت نہیں لگا جتنا وہاں ویڈیوگرافی میں، بولا وہاں کیا ضرورت تھی ویڈیوگرافی کرانے کی، آپ کو کوئی پیغام دینا تھا ان کے گھر پر دیتے، ان کے بیٹھک میں دیتے، یا کہیں گلی میں کھڑے۔ اتنی شہرت کے اتنے طلبگار ہو گئے ہم کہ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں۔ تو میں نے اسی تعلق سے وہ بات لکھی تھی، اور آخر میں نے یہ بھی لکھا تھا، حضرت مولانا نے وہ بات کہہ دی کہ لاک ڈاؤن میں جتنا متاثر اہل علم طبقہ ہوا کوئی نہیں ہوا ہے، اور اس کی طرف کسی تنظیم نے کوئی توجہ نہیں دی، خواہ جمعیت علماء ہند ہو چاہے ملی کونسل ہو، جتنے بھی ہمارے پلیٹ فارم ہیں، کسی نے کوئی زیادہ توجہ نہیں دی۔ تو ہمیں کچھ ایسے نظام کی بھی ضرورت ہے جس سے ہم اپنے آپ کو خوددار بنا سکیں، اور ہمارے مدرسوں میں جو پڑھنے والے طلباء ہیں وہ بھی خوددار بن سکیں۔ اب جیسے لاک ڈاؤن لگا، مثال کے طور پہ آپ کو سمجھا، ابھی لاک ڈاؤن لگا، مدرسوں سے علیحدہ ہو گئے مدرسین، کچھ جگہوں سے اماموں کے استعفے ہو گئے، اب وہ کیا کریں، کام کیا کریں؟ مزدوری وہ کہیں جا کے ایسا پھاولے کی مزدوری نہیں کر سکتے، تشلے کی مزدوری وہ نہیں کر سکتے۔ ہاتھ کے دستکار ہوتے تو کچھ کر سکتے تھے، ہاتھ کی دستکاری انہوں نے سیکھی نہیں۔ تو ایسا منظم لائحہ عمل بھی ہونا چاہیے کہ جس سے ہم اپنے پڑھنے والے طلباء کو کوئی ایسا کام دے سکیں کہ اگر وہ مسجد مدرسوں میں نہ جا کے اپنی روزی روٹی ذریعہ معاش کو مضبوط کر سکیں۔ اچھا مولانا، اس میں آپ نے جو بات کہی ہے کہ علماء اور کام نہیں کر سکتے، اس بارے میں بھی میرا سوال یہ ہے کہ علماء تعلیم کے علاوہ کچھ کام نہیں کر سکتے؟ واقعی ان کو شروع سے ہی آخر تک تعلیم کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کیا ہے، ایسا کچھ کہیں گے کہ یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ یعنی جو کام نہیں کر سکتے اس میں کچھ تعلیمی دوران، تعلیمی جو زندگی ہوتی ہے اس میں کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، یا پھر صحت کے معاملے میں کیا کمزوری رہتی ہے؟ یہ کیا کمزوری کیا ہے اس میں؟ نہیں، صحت کی تو کوئی کمزوری نہیں الحمدللہ، ہمارا اہل علم طبقہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ حضرت مولانا واصل صاحب بتا دیں کتنا مضبوط ہوتا ہے۔ آج کل پروگرام ہو رہے ہیں جمعیت یوتھ کلب کے، تو الحمدللہ ہمارے مدرسے کے ہی افراد زیادہ وہاں مضبوط نکلتے ہیں۔ میں نے یہ عرض کیا ہے کہ کوئی ایسی مزدوری نہیں کر سکتے جیسے تسلے کی مزدوری ہے، پھاولے کی مزدوری، اس لیے کہ علماء کا ایک اپنا وقار ہے، وہ وقار وہاں جا کے مجروح ہو جاتا ہے۔ ہاتھ کی دستکاری علماء کوئی بھی کر سکتے ہیں، تجارت کوئی بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت مولانا نے پیغام بھی دیا کہ امامت کے ساتھ ساتھ، تدریس کے ساتھ ساتھ کوئی سائیڈ کا بزنس ہونا چاہیے، تجارت ہونی چاہیے۔ میں نے تجارت سے انکار نہیں کیا، کوئی ایسی مزدوری نہیں کر سکتے جس سے اپنا وقار مجروح ہوتا ہو۔
اچھا مولانا، جو ہمارا یہ سوشل جسٹس نیوز چینل ہے، اس کے ناظرین کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آپ کا جو نیوز چینل ہے یہ، اس کے نام سے ہی انصاف جھلکتا ہے، تو ہم تو یہی پیغام دیں گے کہ ہم اپنی زبان سے بھی ایسی ہی باتیں کریں جس سے عوام میں انصاف کا پیغام جائے۔ بہت بہت شکریہ مولانا واصل صاحب نے ابھی ہمارے تمام سوالوں کے جواب دیے ہیں، اور مولانا عباس صاحب یہ بھی کئی اخباروں میں کام کر چکے ہیں۔ تو ناظرین، اسی طریقے سے ہم آپ کے سامنے الگ الگ ٹاپک پر جو فیلڈ میں ایک عوام میں جو چرچا میں جو سوالات بنے رہتے ہیں، ہم آپ کے سامنے وہ سوال لائیں گے اور آپ کو اس کا حل بھی بتائیں گے، اور ان علماؤں کے ذریعے اچھے ہم جو ہے انٹرویو لیں گے۔ اسی طریقے سے جس فیلڈ میں بھی جو خامیاں ہیں، سوشل جسٹس نیوز اسی فیلڈ میں جا کر ان لوگوں سے سوال کریں گا اور آپ تک جو ان کا جواب پہنچے گا۔ تو یہیں تک مولانا، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔